نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو لہو الحدیث میں اتنے غرق ہو چکے ہیں اور پھر بھی اسٹل کہتے ہیں ہم تو بہت دیندار ہیں، ہم تو دین کے اتنے وہ ہیں، حالانکہ لہو الحدیث میں پڑھ کے یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ تسلیاں دیتا رہے، نہیں میں تو بڑی نیکی کا کام کر رہی ہوں، بہت اچھا کام کر رہی ہوں، یہ سارا نا اچھا کام ہے. دیکھو اب دیکھیں نا فلموں سے میں کتنا سیکھتی ہوں، بہت لرن کرتی ہوں، وہ گانوں سے میں کتنا اپنا دماغ کو ریلیکس کرتی ہوں، اور یہ جو یہ فیس بک ہو رہا ہے یہ تو میرا سارا دعویٰ ہی ہے. میں کہتی ہوں کسی کو بھی نہیں کہنے کی ضرورت، نہ کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت، اپنا محاسبہ خود کریں، خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ لیضل عن سبیل اللہ کہ وہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے. یہ انسان خرید کے لاتا ہے اس لیے تاکہ گمراہ کرے، اور یہ چیزیں گمراہ کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، اور وہ بھی کسی اور چیز سے نہیں مس گائیڈ کرنا. آپ کو آپ کی پڑھائی سے نہیں ہٹا رہی، آپ کو آپ کی اور جابوں سے نہیں ہٹا رہی، وہاں کا تو سارا سیٹ نظام چل رہا ہے. کس سے ہٹاتی ہیں، کس سے گمراہ کرتی ہیں، کس سے سائیڈ لائن کر دیتی ہیں؟ اللہ کے راستے سے، جتنی اسلام کی چیزیں ہیں ان سے. اللہ اکبر. اور دیکھیں بغیر علم کے، علم بھی نہیں ہے بغیر علم کے. اس لیے آپ نے دیکھا اکثر لوگ یہ ایسی تقریریں کرتے ہیں، ایسے لیکچر دیتے ہیں، ایسے کالجوں میں یا پڑھانے والے ہیں، وہ بس جو ان کے ویوز ہیں وہ ان کو دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں، ان کو بھی بھٹکا دیتے ہیں رستے سے. ان کو چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں لگ جائیں، یہ اللہ کی طرف نہ جائیں. اب دیکھیں یشتری کی کتنا خوبصورت ورڈ یہاں پہ آیا نا، اس کے لیے کیا چیز انسان دے رہا ہے اور لے کیا رہا ہے. ابن جریر نے سبیل اللہ کی تفسیر جو کی ہے، فرمایا اس کی اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اس کی اطاعت سے، اور خاص طور پہ قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ لہو الحدیث کرتے ہیں، خریدتے ہیں. اور دیکھ لیں آپ یہ ان چار چیزوں سے خاص طور پہ اللہ کی اطاعت نہ کوئی کرے. جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ اس کے اندر نت نئی مطلب فیشن اور نئی چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہن کے اندر بھی وہ چیزیں ایسی سما جاتی کہ آپ کو دل چاہتا ہے بس میں بھی وہی پہنوں، ویسا ہی چلوں، ویسے ہی رہوں. یہ کیا میں نے اپنے اوپر، کیا میں نے اپنے آپ کو بنا کے رکھ لیا، اپنا حلیہ میں نے کیا بنا کے رکھ لیا. اسلام کی چیزیں نا پھر ایک بوجھ سی اور ان سے کراہت سی آنے لگتی ہے، اور بیک ڈیٹڈ، آؤٹ ڈیٹڈ لگنے لگتی ہیں، اور وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اللہ کا ذکر کا تو یاد ہی نہیں رہتا. مجھے بتائیں کتنی مجلسیں یا کتنے سنیما گھر ایسے ہیں جن میں بیٹھ کے کوئی انسان کہہ رہا ہو کہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تو کتنا عظیم ہے. ہاں؟ کتنی پارٹیز، کتنی شادیاں، کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو اللہ کا ذکر یاد آ جائے. ہاں؟ وہ سب لہو الحدیث سے بھرے ہوتے ہیں. جب انسان زیادہ ٹائم لہو الحدیث کو دینے لگتا ہے نا، تو اتنا ہی اپنی آخرت کے لیے سامان کے لیے وقت کم سے کم بچتا ہے. ظاہر ہے وقت تو اتنا ہی ہے نا. پہلے اپنا پیسہ لگاتا ہے، انرجی لگاتا ہے، اور دوسروں کو بھی پھر روکنے لگتا ہے، اور چھوڑو نا ان چیزوں کو، تم بھی کیا کس چیز کے پیچھے پڑ گئی ہو، چلو اب یہاں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ یہ کرتے ہیں. یہ پھر انسان کا حال ہو جاتا ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں
انسان کو نیچے کی طرف لے کر جاتی ہیں، تنزلی کی طرف. یہ انسان کو یعنی اس کے ایمان، اس کی اللہ کی اطاعت، اس کو آخرت کی یاد، اس کو اللہ کا ذکر، اس کو قرآن کے لیے وقت، اس کو نماز کے لیے وقت، ان سب سے غافل کرتی ہیں. اب یہ جو جیسے لاہو الحدیث میں یہ آتا ہے گانا بجانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت کھانے پینے میں اور لہو و لعب میں رات گزارے گی، پھر وہ صبح اس طرح کریں گی کہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. آپ دیکھیں رات گئے پارٹی شروع ہوتی ہیں، لیٹ نائٹ پارٹی، کھانا پینا، شور شرابہ، ہنگامہ، میوزک، یہ سب چیز چل رہی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا. لاول حدیث میں سب چیزیں آ گئی نا جو اللہ سے غافل کر دے اور اپنے اندر محو کر لے. بس یہ سمپل اتنا سا اگر آپ سمجھ لیں گے نا بات کو، تو آپ کو بہت لمبی نہیں بھی باتیں یاد آتی. اللہ سے غافل کر کے اپنے اندر محو کر لے. اب ہم کھانا بھی بناتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، وہ اپنے اندر محو نہیں کر لیتے کہ ہمیں کھانا بناتے یاد ہی نہیں رہا، کچھ اللہ ہی نہیں یاد رہا. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں وہ لاول حدیث میں نہیں آ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر تو ہر چیز ہی لاول حدیث ہے. نہیں، اتنے تو نہیں ہم غرق ہو جاتے ان میں، ہمیں یاد ہی نہ رہے. ہمیں ایسے نہیں ہوتا کہ گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں یاد ہی نہیں کچھ رہ رہا، ہم غرق ہو گئے گاڑی چلانے میں، ایسے نہیں ہوتا. مگر یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر ایسا کچھ رکھتی ہیں کہ شیطانی چیزیں ہیں نا، ایسا رکھتی ہیں کہ انسان کو انوالو کر لیتی ہیں. جیسے دلدل ہے نا کہ انسان اس کے اندر غرق ہوتا جاتا ہے. اور پھر آج شیطان نے کیا دھوکہ دے دیا کہ نعتوں کے اندر یہ چیزیں لگا دی. اچھا درود پڑے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ میوزک لگا دیا. پھر آپ دیکھیں قوالیاں ہیں، ان میں آلات موسیقی ہیں، ساتھ تالیاں پیٹ رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں اور تو ہم قوالی ہی سن رہے ہیں نا، ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں. کس نے آپ کو کہا آلات موسیقی کے ساتھ جو بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ یہ نیکی کا کام ہے؟ اس کے آن ٹاپ آف اٹ شرکی الفاظ ہیں. کوئی نعت ہے، کوئی وہ ہے، ان میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو شرک والی بھی ہیں اور ساتھ میوزک بھی چل رہا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ کہیں پہ بھی یہ جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر ہوا آئے گی اور ان کو اس طرح کر کے اڑا کے رکھ دے گی جو جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ہواؤں اور طوفانوں نے اڑا کر رکھ دیا. اب اس کی چاہے وجہ آپ بتائیں کہ نہیں وہ اصل میں نا وہاں سے ہریکین آ گیا تھا، اصل میں وہ سونامی آ گئی تھی، اصل میں یہ ہو گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ میری امت کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر ایسی ہوا آئے گی کہ ان کو اس طرح اڑا کے رکھ دے گی جیسے پچھلی قوموں کو ہواؤں اور طوفانوں نے اڑا کے رکھ دیا. وجہ کیا؟ فرمایا ان کے شراب کو حلال کرنے کی وجہ سے، اور آلات موسیقی بجانے کی وجہ سے، اور گانے بجانے والی عورتوں کی وجہ سے. دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے والی لونڈیاں نہ بیچو نہ خریدو، نہ ان کو گانا سکھاؤ. ان کو تجارت میں بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے. ان کی تجارت بھی نہ کرو، اور ان کی کمائی بھی حرام ہے. یعنی جو گا بجا کے کمائیاں کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. تو پھر اب مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگ کہ کیسے آج تک ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا چیز ہے. کہتے نہیں یہ نہیں حرام ہے. کوئی چیز ہم خود سے کیسے ہلکی کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ہلکی ہے، اس کو خود ہی ہلکا سمجھ لیا، یا اس کو جو حرام ہے اس کو حلال ہی بنا لیا. ایک تو یہ نا کہ ہاں حرام کر رہے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں ہم حرام کر رہے ہیں. آج وہ وقت آ گیا کہ کچھ چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی حرام سمجھتا ہی نہیں ہے. ان سے ہٹنا تو بعد کی بات ہے. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث کیا کیا، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس بات کو نہ سمجھے، البتہ ضرور ہوں گے میری امت میں ایسے لوگ جو زنا اور ریشم اور شراب اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے. حلال کر لیں گے، حلال اس کا مطلب نہیں ہے تو وہ حلال کریں گے نا. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں پہ ہے کہ نہیں. اور واقعی زنا کو بھی حلال کیا ہوا ہے، اس لیے کہ نکاح متع کو جائز کر لیا.
حلالہ کو جائز کر لیا، طلاق ہو چکی ہوتی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں آپ ریشم، شراب، ان کو جائز کر لیا. تو یہ میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. جو ان چیزوں میں پڑتا ہے نا وہ اللہ کے دین سے دور ضرور ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں واقعی آپ آگے بھی آیت میں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح بعض لوگ کو الرجی ہو جاتی ہے پھر قرآن سے. تو جو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں یا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ دو قسم کے رویے قرآن نے دکھا دیے. ایک رویہ یہ ہے، دوسرا رویہ پچھلی آپ کو آیات میں نظر آ گیا. اب ان دو رویوں میں سے کون سا رویہ جو ہمارا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کو ترمذی کی سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھسنا، مسخ اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا. یعنی ایسے بھی نوبت آئے گی اس امت میں. مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو کھلے عام پیا جائے گا. آج مسلمانوں کے لیے بھی شراب ایسے نہیں ہے کہ کوئی حرام چیز ہے. شراب کھلے عام پی جا رہی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، دو آوازیں ملعون ہیں اور فاجر ہیں، میں ان سے منع کرتا ہوں. مزمار کی آواز یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ کی، اور شیطان کی آواز جو کسی نغمہ اور خوشی کے وقت ہو اور کسی مصیبت کے وقت رونے پیٹنے اور گریبان پھاڑنے کی آواز ہے. یعنی جب کوئی غم ہوتا ہے تو اس وقت جو نوحہ کی آواز ہوتی ہے، اور جب خوشی ہوتی ہے تو یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی آواز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں 15 چیزیں ہو جائیں گی نا تو ان پہ بلائیں آئیں گی. ہم کہتے ہیں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے؟ تو اب وہ 15 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں اس میں سے 2 آخر کی چیزیں صرف بتانا چاہتی ہوں. فرمایا گانے والیاں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے گا. بڑے بڑے پیانوز گھر میں رکھ کے سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر بہت فیشنیبل ہو گئے. اللہ اکبر. تو وہ گانا جس میں دلوں میں یعنی ایک تحریک پیدا ہو جائے، عشق میں ایک وہ تحریک ہو جائے، اس قسم کے اشعار جس میں عورتوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہو، کسی کی کمر، کسی کی زلفیں، کسی کی یہ بات، یا مرد کی کوئی بات عورتوں کے سامنے اس طرح سے بیان کی جا رہی ہوں ان کی خوبیوں کا، یا شراب کی کوئی باتیں ہوں، جام کی کوئی باتیں ہوں، یہ جو حرام چیزیں ان کی باتیں، یہ سب یہ لغو الحدیث میں آ جاتا ہے. اور جو اشعار ان چیزوں سے خالی ہوں ان کی بھی قلیل مقدار، ایسا نہیں کہ پھر بس شروع ہوئے تو پھر ختم ہی نہیں ہو رہے، نہیں، ان کی بھی قلیل مقدار خوشی کے ایام میں گانا جائز ہے. میں دیکھیں آپ کو وہ بھی بات بتاؤں گی جو جائز ہوگی. مثلا شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر، جب مشقت کے بڑے کام ہوں یا جب جنگیں وغیرہ ہو رہی ہوں، اس وقت کے موقع پر آپ گا سکتے ہیں. اور اس کی دلیل بھی میں آپ کو دوں گی تاکہ آپ کو یہ نہیں ہو کہ کہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے. دیکھیں جب جنگ خندق کے موقع پر مٹی کھودی جا رہی تھی اس وقت پھر صحابہ بھی نظم پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. اب یہ تو میں نثر کے اس پہ کہہ رہی ہوں نا، لیکن ادروائز اشعار جو ہیں، اشعار کے اس فارم میں وہ پڑھ رہے تھے تو وہ ظاہر ہے اس کا ایک ردم ہوتا ہے. نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، تو یہ سارا پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اشعار پڑھے تھے کہ ہم پر 14ویں رات کا نہیں انہوں نے لڑکیوں نے اشعار پڑھے تھے تلال بدر علینا. بعض کہتے ہیں تبوک سے واپسی کے اس پہ پڑھے تھے، وہ آپ کے ہجرت کے موقع پہ نہیں پڑھے تھے، تو آپ نے وہ بھی سنے ہیں. تو ان کو لے کر اب لوگ کہتے ہیں دیکھا جی انہوں نے بھی تو پڑھے تھے نا، تو پھر اب کہاں سے آپ کمپیریزن اس کا لہو الحدیث کو لے کر اور ان کو اس کے اوپر لگا رہے ہو؟ کچھ تو سمجھ ہونی چاہیے. اور دف کے ساتھ بھی پڑھے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دف کے ساتھ بھی پڑھے گئے ہیں.
اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایام مینا میں 2 بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں، یعنی عید کا موقع تھا، اور جنگ بعاث کے گیت گا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا اوڑے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان بچیوں کو ڈانٹا، کہا کہ تم نبی کے سامنے اس طرح یہ ایسے بجا رہی ہو اور گا رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو کھولا، فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کے دن ہے، اور ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ تو یہ کم عمر لڑکیاں تھیں اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلنے بھی آتی تھیں، تو عید کے موقع پر ایسا گانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہ ہو، فسق و فجور کی بات نہ ہو، یا جیسے عشق یا شعر، آپ سوچیں جہاں پہ مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں اور وہاں پہ اس طرح کے رومانٹک سانگز لگا دیے جائیں تو دلوں کے اندر ایک تحریک تو ہوتی ہے۔ جہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، کوئی ایسے گانے لگا کے اور وہ اکٹھے وہاں پہ بیٹھے ہیں، ویسے ہی ایک وہ ہے، تو یہ تو سمجھ لیں کہ یعنی تیل اور آگ ساتھ ساتھ رکھ دیا تو ضروری آگ لگے گی نا پھر۔ اچھا، اسی طرح فتح الباری میں ہے کہ یعنی عید کے موقع پر یا کوئی اور ایسا خوشی کا موقع ہے جیسے شادی کا موقع ہے تو اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی رشتہ دار لڑکی کی شادی انصار کے کسی لڑکے کے ساتھ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم نے لڑکی کو رخصت کر دی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا جی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار ایسے لوگ ہیں جنہیں گانے کا شوق ہے، کاش تم اس کے ساتھ اس کو بھیج دیتے جو گاتی کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، سو اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے اور ہمیں بھی زندہ رکھے۔ یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہ مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہمارے تو یا خوشی کا کوئی دن ہے، یا اللہ تمہیں زندہ رکھے، تمہیں سلامت رکھے، اس طرح کی چیزیں گا سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں جن کے اندر کوئی یعنی آپ سب سمجھ سکتے ہوں گے کہ کوئی ایسی سیکشول فیلنگز کو اراؤز کرنے والی ہوں، وہ نہیں گا سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مساجد میں کرو اور اس پر دف بجاؤ۔ یہ ترمذی کی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، بہقی میں بھی ہے یہ۔ بعض لوگ پھر ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، او نہیں کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر، آپ یہ تو نہ گا سکتے ہیں، نہ کچھ بجا سکتے ہیں، نہ شادی پہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر لوگ تنگ آتے ہیں، اچھا اسلام تو ہمیں ہر چیز سے ہی روک دیتا ہے۔ نہیں، آپ جو چیز جائز ہے، جائز آپ کو اسلام خوشی منانے سے نہیں روکتا، مگر جائز حدوں میں تو رہو۔ ہم حد سے جب نکلتے ہیں تب مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر بچیاں دف بجا رہی تھیں اور بیٹھی ہوئی تھیں اور غزوہ بدر میں جو تھے ان کے اوپر شعر پڑھ رہی تھیں، تو کسی ایک نے یہ شعر پڑھ دیا کہ ہم میں ایسے نبی موجود ہیں جو غیب کا علم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ پڑھو، وہ جو پہلے پڑھ رہی تھی ویسے ہی پڑھو۔ یہ بخاری میں روایت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بند کرو اس کو سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی پہ دف بجانا اور اس کا سننا بھی جائز ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے، میں تو نہیں، بس تم لوگ کرو، یہ تو نہیں، ایسے نہیں کہ جائز چیز جائز ہے، جو چیز جتنی حد تک ہے اتنی ہی پھر رہنے دیں۔ تو لیکن ایسا بھی نہیں وہ ہوا کہ وہ پورا دن رات اب گائے جا رہی ہیں اور 10 دن ہو گئے اور لڑکیاں جمع ہوتی ہیں اور گا رہی ہیں، جمع ہوتی ہیں اور گا رہی ہیں، اور کوئی ویکینڈ ایسا نہیں ہے جس میں گانے بجانے کی محفلیں نہ ہوں۔ جو ہماری مہندی کا وہ ہے، اس کو مہندی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، مہندی تو ایک جائز چیز ہے، اس کو ہمیں کہنا چاہیے گانے کی مجلس، یہ کہنا چاہیے نا، کیونکہ اس میں تو یہی ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ بھی عید پہ یا شادی وغیرہ پہ دف بجا کے اشعار پڑھنا اس میں اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا ایسے اشعار جس میں دلوں کو نرم کرنے کا اور جنت اور جہنم کا ذکر ہو، ان کو پڑھنا جائز ہے؟ تو فرمایا کوئی سناؤ تو صحیح شعر۔ تو آپ نے یہ امام احمد کی جو نظم ہے یہ اب یوٹیوب پہ بھی ہے، بہت خوبصورت، جو انہوں نے پھر پڑھی تھی، بعد میں بھی گھر میں بھی آ کے پڑھتے رہتے اور روتے رہتے
کہ وہ اس بندے نے پھر شعر کہا کہ جب مجھ سے میرا رب فرمائے گا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو میری نافرمانی کرتا تھا اور تو میری مخلوق سے گناہ کو چھپاتا تھا اور ان گناہوں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دوبارہ سناؤ. پھر یہی شعر پڑھتے پڑھتے گھر چلے گا. تو یہ اس طرح کے شعر پڑھ سکتے ہیں. مگر ہاں مرثی ہے نوحے پڑھنا یہ حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. جیسے وہ پڑھنا حرام ہے ویسے وہ بھی پڑھنا حرام ہے کہ جس کے اندر اس طرح بین کیے جائیں اور ایسے کیے جائیں. اور آلات موسیقی کے ساتھ تو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں گا سکتے. اسی طرح ایک اور جگہ روایت آتی ہے جس میں بندر اور خنزیر بنائے جانے کی بھی روایت ہے, جو میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی صورتیں ایسی کر دی جائیں گی. اور یہ بھی وہی لوگ ہیں جو آلات موسیقی اور گانے بجانے والیوں میں مشغول ہوں اور شرابوں کو پئیں. آپ دیکھ لیجیے گا کہ جہاں پہ یہ گانے بجانے کی آتی ہے ساتھ ہی شرابوں کی بھی بات آتی ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہی چلتی ہیں نا. آپ دیکھیں جو ایسی پارٹیز کے اندر گانا بجانا بھی ہوتا ہے, ساتھ شراب کا بھی دور ہوتا ہے, پھر سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ اب پتہ نہیں ہے جو فلموں بنانے والوں نے اس کو جائز کر دیا کہ فلمیں ان کو زیادہ کوئی مذہب کا پتہ ہوگا جنہوں نے کہہ دیا داؤد علیہ السلام نے گانوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. باقی آپ کو میں یہ بتا دوں ضرور کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا, امام شافعی نے بھی اس کو حرام قرار دیا, امام مالک نے بھی, یعنی کوئی امام چاروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جنہوں نے کہا ہو کہ ہاں بھی یہ اس طرح میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ بجا کے گانا یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہے اور اس وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں اور شادی کے موقعوں پہ تو آپ ضروری کریں. کسی نے نہیں کہا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ لڑکیاں جو یہ گا رہی تھیں, یہ مسلم کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھی, یعنی ان کو کوئی گانا بجانا ایسی عادت نہیں تھی کہ وہ انہوں نے بلایا کہ گانے والیاں آئیں اور وہ آ کے گانے گائیں اور ان کو پھر پیسے دیے جائیں. تو یہ وہ نہیں تھی. وہ تو پھر وہ ہوتی ہیں نا جو اپنے گانے سے پھر ایسے بے حیائی کے کلام بولتی ہیں. یہ بس بچیاں تھیں جو ایسے عام بچیاں ہوتی ہیں. اب بعض صوفیاء جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور اس میں وجد میں آ جاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, چیختے ہیں, کپڑے پھاڑ لیتے ہیں. اب ان کی دلیل یہ ہے کہ جی یہ بس یہ جائز ہے, اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دیکھو قرآن کو بھی تو سن کے پھر اس طرح بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وجد میں آ جاتے ہیں. اور یہ سب جھوٹ ہے. صحابہ کی مثال ایسی کوئی بھی نہیں ملتی کہ وہ کہیں قرآن کو سن کے وجد میں آ گئے ہوں اور مر گئے ہوں وہ وجد میں آ کے. حالانکہ ان کے دل تو سب سے زیادہ صاف تھے. ان کو وجد آتا تھا نا, وہ صرف روتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے, گول گول گھومنے نہیں شروع ہو جاتے تھے. یہ دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں اور گھومتے جا رہے ہیں, اور عورتیں بھی بال کھول کے گھوم رہی ہیں اور وہ گول دائرے میں گھومتی جا رہی ہیں. تو یہ کہاں سے لیا, یہ نہیں سمجھ آتی. اور یہ جتنے بھی آلات موسیقی ہیں, امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ 3 قسم کے ستار, بانسری, منہ سے بجائے جانے والے ہر قسم کے باجے, سارنگی, تبور اور ہاتھ سے بجائے جانے والے تمام قسم کے باجے, ان کا بجانا حرام ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جو عادتاً ان باجوں کو سنے اس کی شہادت بھی نہ لو, اس کی شہادت بھی مردود ہے, یعنی اس کی گواہی نہیں, اس کو گواہی کے قابل نہیں سمجھا گیا. اور فرمایا دوسری قسم دف ہے, خوشی کے مواقع پر عورتوں کا دف بجانا جائز ہے لیکن مرد نہ بجائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری میں نے آپ کو احادیث اس ضمن میں جتنی میرے سامنے تھی میں نے آپ کو بتا دی. اب ان کے روشنی کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کس حد تک جائز ہیں. آپ ویسے گیت گا رہے ہیں, نشید پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی نظم پڑھ رہے ہیں, اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ساز نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی یعنی کوئی میوزک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اشتہا دلانے والے کوئی ایسی اشعار ہیں, تو اس حد تک آپ پڑھ سکتے ہیں. شادیوں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا آپ کر سکتے ہیں, آپ دف بجا سکتے ہیں.
مگر تبلے بجانا اور اس قسم کی چیزوں کو بجانا وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. تبلے اور ڈھول اور ڈھولکیاں اور وہ سب چیزیں وہ تو نہیں ملتی. تو جو چیز جتنی حد تک ہے اس میں آپ رہ کے اس کو کریں تو ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک یعنی آپ خوشی کے موقع پر خوشی کرنا ہے کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, یہ حدیث میں آپ کو سنا دی کہ اس میں دف بجاؤ, یہ سنا دی ہے. اور یہ تو نہیں اسلام آپ کو کہہ رہا کہ آپ بالکل شادی کا, لوگ بات کہتے ہیں نہیں شادی کا گھر ہے, اب پتہ تو چلے نا شادی کا گھر ہے, تمہارے تو گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا. اب پتہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر تک میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں, ڈھول بج رہے ہیں. آج ہماری معذرت کے ساتھ زندگیاں صرف انٹرٹینمنٹ بن گئی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.